شہر میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مشولی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 77% ریکارڈ کیا گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ فضائی آلودگی کی فہرست میں لاہور 8ویں نمبر پر آ گیا۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 93 ریکارڈ کیا گیا۔ شہر میں 20 ستمبر تک وقفے سے مزید بارشوں کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کریں گے سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ۔ تو بالکل اگر بات کی جائے موسم کی تو شہر لاہور میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آج سارا دن وقفے سے جو ہے وہ بارشوں کی پیش گوئی کر دی گئی ہے۔ لگ بھگ 9 سے 10 بجے کے جو قریب ہے ہلکی بوندا باندی جو ہے اس کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مطلب جزوی طور پر ابر آلود ہے اور موسم کا حال بتانے والوں کا یہی کہنا ہے کہ آج شہر لاہور میں 60% امکانات ہیں بارش برسنے کے۔ اگر بات کر لی جائے درجہ حرارت کے حوالے سے تو گزشتہ روز کی نسبت آج درجہ حرارت میں بھی کمی دیکھی گئی ہے۔ شہر لاہور کا کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان دکھائی دے رہا ہے، جبکہ شہر کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب آج 70% ریکارڈ کیا گیا ہے اور محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق ہوا کی رفتار 0 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اگر بات کر لی جائے فضائی آلودگی کے حوالے سے تو فضائی آلودگی میں بھی جو ہے وہ کمی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اور شہر جو ہے وہ فضائی آلودگی کی فہرست میں 8ویں نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 93 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آج سے لے کر 20 ستمبر کے دوران لاہور سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں تیز آندھی اور وقفے سے جو ہے وہ بارشوں کے امکان ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تاہم یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شہر کے جو کچھ علاقے ہیں وہ زیر آب آنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ شہر کے بعض علاقوں میں درمیانے درجے کی بارش ہوگی جبکہ بعض علاقوں میں جو ہے وہ موسلا دھار بارش کے امکان ظاہر کیے جا رہے ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بارشوں کے باعث جو ہبس کی اور گرمی کی جو کیفیت جو اب ہمیں محسوس ہوتی ہے اس میں شہر میں وقفے سے بارش کے امکانات ہیں۔ تفصیلات بتانے کے لیے شکریہ سامیہ۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی وفد کے ہمراہ چین کے 5 روزہ سرکاری دورے پر روانہ۔ چین کے قائم مقام قونصل جنرل نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو لاہور ایئرپورٹ سے رخصت کیا۔ مزید تفصیلات کے مطابق قائم مقام چینی قونصل جنرل نے ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے دورہ چین کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی زراعت IT کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے چینی حکام، بزنس کمیونٹی اور صنعت کاروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ صوبائی وزراء SM تنویر، عامر میر، اصفر ناصر، ابراہیم حسن مراد، چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری خزانہ بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ہوں گے۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ چین نے ہمیشہ مخلص دوست کی طرح ساتھ نبھایا۔ پوری کوشش ہے کہ اس دورہ کے فوری نتیجہ خیز اور پائیدار نتائج سامنے آئیں گے۔ حکومت پنجاب کا اہم اقدام، عوام کو سستی چینی میسر ہوگی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے 140 روپے کلو میں چینی مل سکے گی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی فراہمی کا عمل چند روز میں شروع کر دیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کا اپنے عوام کے لیے احسن اقدام، یوٹیلیٹی سٹور کے ذریعے عوام کو 140 روپے کلو چینی فراہم کی جائے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں منظوری دی گئی۔ پنجاب بھر میں 2100 یوٹیلیٹی سٹورز اور 750 فرنچائز یوٹیلیٹی سٹور پر چینی دستیاب ہوگی۔ چینی خریداری میں شفافیت کے لیے اصل کمپیوٹرائز شناختی کارڈ ساتھ لانا ہوگا۔ ہر خاندان 1 ماہ میں 5 کلو چینی حاصل کر سکے گا۔ چینی فراہمی کا عمل چند دنوں میں شروع ہو جائے گا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر صنعت و تجارت گوہر اجاز، وزراء SM تنویر، ابراہیم حسن مراد اور MD یوٹیلیٹی سٹور محمد علی عامر سمیت دیگر حکام موجود تھے۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ میں چینی کی قیمتوں سے متعلق دائر درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس شجاعت علی خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 20 ستمبر کو درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ رجسٹرار آفس نے چینی کی قیمتوں سے متعلق دائر مختلف نوعیت کی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ میں مختلف شوگر ملز نے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ پنجاب حکومت نے بھی چینی کی قیمت مقرر کرنے سے متعلق جاری حکم امتناع کے خلاف انٹر کورٹ اپیل دائر کر رکھی ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے چینی کی قیمتوں سے متعلق درخواستوں پر 30 دن میں فیصلہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ نگراں حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرانے کی ہیٹرک مکمل کر لی۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 26 روپے کا اضافہ، ڈیزل بھی مزید مہنگا کر دیا گیا۔
صرف ایک ماہ کے دوران پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 58 روپے 43 پیسے جبکہ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 55 روپے 78 پیسے اضافہ کیا گیا۔ نگران حکومت نے مہنگائی کے مارے عوام پر پھر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول کی قیمت 26 روپے 2 پیسے بڑھی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 17 روپے 34 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ انوار الحق کاکڑ کی نگران حکومت نے ایک ماہ کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تیسری بار بڑا اضافہ کیا ہے۔ اس سے پہلے 16 اگست کو پیٹرول 17 روپے 50 پیسے اور ڈیزل 20 روپے فی لیٹر مہنگا ہوا۔ 1 ستمبر کو پیٹرول 14 روپے 91 پیسے اور ڈیزل 18 روپے 44 پیسے فی لیٹر بڑھایا گیا۔ وزارت خزانہ سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت 331 روپے 38 پیسے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر نئی قیمت 329 روپے 18 پیسے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعظم نے 14 اگست کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تو اس وقت پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 272 روپے 95 پیسے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 273 روپے 40 پیسے تھی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایوں میں اضافے کا بم گرا دیا۔ پبلک ٹرانسپورٹرز کی جانب سے منمانے کرائے بڑھائے گئے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں سے عوام اذیت کا شکار۔ ٹرانسپورٹرز نے 15 سے 20% تک کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ لاہور سے دوسرے شہروں کے کرایوں میں 300 سے 400 روپے تک کا اضافہ ہو گیا۔ لاہور سے کراچی کا کرایہ 6600 روپے سے بڑھ کر 7000 روپے تک پہنچ گیا۔ راولپنڈی کا کرایہ 2000 روپے سے 2200 روپے کر دیا گیا۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ پیٹرول کے بعد کرایوں میں اضافے نے کمر توڑ دی ہے۔ منڈی بہاؤالدین سے آیا ہوں، 1000 روپیہ کرایہ دے کے لاہور میں، ابھی میں واپس جا رہا ہوں تو ابھی بول رہے ہیں 1200 روپیہ کرایہ ہو گیا۔ یہ ناانصافی کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے غریب عوام کا احساس کریں، ان پہ رحم کریں۔ نگران حکومت آئی ہے، اتنا برڈن انہوں نے ملک اوپر عوام پہ ڈال دیا ہے کہ غریب آدمی، اب جو بندہ ٹیکسی چلاتا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کا کیسے گزارا کر سکتا ہے۔ ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر کرایوں میں اضافہ کرنا مجبوری ہے ورنہ گاڑیاں بند کرنا پڑ جائیں گی۔ پیٹرول راتوں رات اتنا بڑھ گیا کہ سواری کے پاس پیسے نہیں آگے، وہ سفر کس طرح کرے؟ حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ یہ کم کریں۔ صبح دہی تھک گیا، وجہ ہمارا سواری کوئی نہیں آ رہی، اتنا پیٹرول بڑھ گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے بعد شہری نگران حکومت سے عوام پر رحم کھانے کی اپیل کرتے نظر آتے ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کی چیخیں نکلوا دی۔ قیمتوں میں اضافے کے باعث متوسط طبقہ بے حال ہو چکا ہے۔ رکشہ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ آئے روز پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کرتی ہے تو دوسری جانب ٹریفک پولیس والے چالان کاٹتے ہیں۔ گھر کا خرچہ چلانا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کرایہ بڑھاتے ہیں تو سواریاں تکرار کرتی ہیں۔ مہنگائی ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ لاہور چیمبر میں گورنمنٹ لا 1 کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ تاجر رہنماؤں نے مسلسل بڑھتی مہنگائی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ نگراں حکومت سے معاشی استحکام اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرنے کی اپیل کی گئی۔ غیر معینہ مدت کی ہڑتال کا عندیہ بھی دے دیا گیا۔ لاہور چیمبر آف کامرس میں صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کی زیر صدارت گورنمنٹ لا زون کمیٹی کا اجلاس۔ تاجر رہنماؤں نے پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں اور روپے کی مسلسل کم ہوتی قدر پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ 21 ستمبر کو انجمن تاجران لاہور کا ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے۔ نگران حکومت سے قیمتیں کنٹرول کرنے کی پرزور استدعا کرتے ہیں۔ ہم نے جیسا کہ 21 ستمبر کو اپنا انجمن تاجران لاہور کا ہنگامی اجلاس جو ہے بلا لیا ہے، اس میں جو ہے اگر ہمیں احتجاجوں کی طرف جانا پڑا ہم احتجاجوں کی طرف بھی جائیں گے، اگر ہڑتال کرنی پڑی تو ہم ہڑتال بھی کریں گے، اور اب اگر کریں گے تو غیر معینہ مدت کے لیے کریں گے۔ شاہ عالم مارکیٹ کے تاجر رہنما شیخ فیاض الدین اور برانڈرتھ روڈ کے علی افضل نے کہا کہ پہلے ہی کاروبار نہیں اور اب پیٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا کر دیا گیا ہے۔ ڈالر کے ساتھ اگر پیٹرول کی قیمت ایسوسیٹ ہے تو پھر ڈالر نیچے آ رہا اور پیٹرول اوپر جا رہا ہے۔ ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی کیلکولیشن بتا دی جائے کہ بھئی ڈالر نیچے آئے گا اور پیٹرول پھر بھی اوپر جائے گا۔ پانی، بجلی، گیس، ان کے بلوں نے اور پیٹرول نے ایک ہمارے لیے عذاب بھی برپا کیا ہوا ہے، لہذا حکومت سے ہماری التجا ہے اپنے عوام کے اندر طاقت ہوگی تو اس کو وہ سروائیو کرے گا۔ اجلاس میں برانڈرتھ روڈ، شاہ عالم مارکیٹ، انارکلی بازار، نسبت روڈ اور کیمرہ مارکیٹ سمیت دیگر مارکیٹس اور بازاروں کے تاجر نمائندگان بھی شریک تھے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے سربراہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے درخواست پر دائر کی۔
درخواست میں نگراں وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 26 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کرنے کے لیے کوئی بھی میکانزم موجود نہیں۔ درخواست میں نقطہ اٹھایا گیا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے اقدام کو کالعدم قرار دے۔ چیئرمین نیپرا وسیم مختار کہتے ہیں کہ توانائی کے شعبہ میں فری مارکیٹ لا رہے ہیں۔ صارف جس کمپنی سے بجلی خریدنے کا ارادہ ہو وہ خرید سکے گا۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے بجلی چوری روکنا نہایت ضروری ہے۔ ایکسپو سینٹر میں انرجی کانفرنس کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین نیپرا وسیم مختار کا کہنا تھا کہ اس وقت بجلی کی پیداواری صلاحیت 48,000 میگا واٹ ہے۔ NTDC کسی بھی پلانٹ کی پیداواری قیمت کو دیکھ کر بجلی حاصل کرتا ہے۔ انرجی پر پرائیویٹ سیکٹر کے کام بارے ہمیں بھی انفارمیشن کی ضرورت ہے۔ بجلی کی بڑھتی قیمتوں کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ بجلی چوری کو روکا جائے، اسٹاف کے خلاف کارروائی اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی میدان میں لایا جائے۔ ہم نے کچھ تلخ فیصلے لینے ہوں گے، حکومت نے بھی لینے ہوں گے اور عوام کو بھی اس میں حکومت کی سپورٹ کرنی ہوگی، کیونکہ اس سیکٹر کو اب اگر ہم نے کیا سسٹینیبل بنانا ہے اور یہ جو بجلی قیمتوں کو مزید کو بڑھنے سے روکنا ہے تو اس کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک تو آپ بجلی چوری کو روکیں، دوسرا آپ سٹاف جو ملوث اس کے خلاف ایکشن لیں، اور تیسرا آپ یہ پرائیویٹ سیکٹر کو اندر لے کے آئیں تاکہ کیا لوگوں کی جو سروس ہے وہ بہتر ہو جائے۔ چیئرمین نیپرا کا مزید کہنا تھا کہ عوام کو سستی بجلی فراہم کرنے کے لیے سخت فیصلے کرنا ہوں گے۔ عوامی سماعت کے بعد قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ نیپرا کوشش کرتا ہے کہ عوام پر کم سے کم بوجھ پڑے۔ قیمتوں کا اضافہ وہ دیکھیں، نیپرا جو بھی فیصلہ اتھارٹی کرتی ہے وہ پبلک ہیئرنگ کے بعد کرتی ہے، اور پبلک ہیئرنگ میں عوام آتے ہیں، کی شرکت ہوتی ہے، وہ اپنے ویو پوائنٹ بتاتے ہیں، اور ہم نے لاسٹ جو فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی اس کے اندر جو اپلیکیشن تھی وہ تقریباً 2 روپے کی تھی، لیکن نیپرا نے جو کیا ڈیٹرمنیشن دی وہ تقریباً 1.47 روپے کی تھی۔ تو ہم نے یہ اتھارٹی نے یہ دیکھا کہ تقریباً یہ 60 پیسے جو ہے کہ اس کا بوجھ عوام پہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ چیئرمین نیپرا وسیم مختار کا کہنا تھا کہ اگر کوئی پیداواری کمپنی اور بجلی کی تقسیم کار کمپنی پٹیشن دائر کرتی ہے تو نیپرا عوامی ریلیف کا عنصر بھی مد نظر رکھتا ہے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار کی ٹیم کے ہمراہ کارروائی 24 بجلی چور گرفتار کر کے 108 مقدمات درج کروائے گئے۔ بجلی چوروں سے ایک دن میں 3 کروڑ سے زائد کی ریکوری بھی کر لی گئی۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کا کہنا ہے کہ 108 مقامات پر بجلی کے ڈائریکٹ کنیکشنز لگانے پر کارروائی کی گئی۔ 3 کروڑ سے زائد کی ریکوری بذریعہ چیک جمع کروائی گئی۔ بجلی چوری میں ملوث عناصر کے خلاف ضلع بھر میں کریک ڈاؤن جاری ہے۔ شہری اپنے علاقے میں بجلی چور پکڑنے میں ہماری مدد کریں۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات میں شاندار نتائج کے بعد میڈیکل کالجز میں داخلوں کے لیے مطلوبہ ٹیسٹ میں بھی سب سے آگے پنجاب گروپ کے ادارے اسٹیپ سے تیاری کرنے والے طلباء نے کمال کر دیا۔ پنجاب بھر میں پہلی 3 پوزیشنز میں سے 2 پوزیشن اپنے نام کیں۔ اعلیٰ تعلیمی ماحول اور تیاری کا ثمر، طلباء کی صلاحیتوں کو نکھارنے والے ادارے اسٹیپ سے تیاری کرنے والے طلباء کا شاندار کارکردگی کا مظاہرہ۔ ہونہار طالب علم محمد فرقان سکندر نے 200 میں سے 192 نمبر لے کر پنجاب بھر میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں لاہور بورڈ میں تیسری پوزیشن لینے والے پنجاب کالج کے طالب علم سید محمد زہیر کا ایک اور کارنامہ، اسٹیپ سے تیاری کی اور 200 میں سے 190 نمبر لے کر نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ ہونہار طلباء اپنی کامیابی کو اسٹیپ کے اساتذہ کی مرہون منت قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اساتذہ نے تیاری کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم نے بھی محنت کی جس کا پھل ہمیں مل گیا۔ ان کا جو ٹیسٹ سسٹم ہے وہ بہترین ہے۔ دوسرے ادارے ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے کہ بچوں کو فرسٹلی 30 MCQs دیتے ہیں اور علیحدہ ٹیسٹ ہوتا ہے، کبھی کسی چیز کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، کوئی مطلب آرگنائز چیز نہیں ہوتی اس میں کہ ایک ہی بار میں آپ کو ایک ہی شفٹ میں جو ہے 144 MCQs دے دیے جاتے ہیں۔ ادھر برڈن نہیں ڈالتے، وہ بچوں کو تھوڑا لائٹ رکھتے ہیں، ایزی رکھتے ہیں، لیکن ہم ادھر آئے تو ہمیں ڈائریکٹلی 144 MCQs ملے اور وہی ملتے گئے۔ اسٹیپ کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ آپ کو اتنا ڈائیورٹ نہیں کرتے۔ میں نے باقی کیمپسز بھی دیکھے ہیں، باقی انسٹیٹیوٹس بھی دیکھے ہیں، وہ آپ کو ڈائیورٹ بہت زیادہ کر دیتے ہیں۔ اسٹیپ کے پیپرز دینے کے بعد اور اتنے سارے پیپرز دینے کے بعد جب میں وہاں پہ انٹری ٹیسٹ کے لیے بیٹھا تھا، مجھے ایسی تھا کہ یہ بھی ایک اسٹیپ کا پیپر ہی ہے، اور اسی میں کانفیڈنس کے ساتھ اور اسی کامنس کے ساتھ میں نے پیپر دیا تھا۔ تو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا فیوچر پرزرو ہو اور وہ ایک اچھی پوزیشن لینا چاہتے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اسٹیپ کو نمبر 1 پریورٹی دیں۔
डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस आरफ चौधरी कहते हैं कि तलबा को तैयारी कराने के लिए स्टेप का निज़ाम शानदार है। तलबा को दाखिला टेस्ट से मुतालिक तमाम सवालात की भरपूर तैयारी कराई जाती है। जब हमने किया था ये स्टार्ट तो हमने कहा था कि कोई 1 सेंटीमीटर कोई 1 इंच भी जो है वो इन क्वेश्चन से बाहर ना हो। तो ये हमने इस तरह डिज़ाइन किया है कि हमारे जितने टीचर्स हैं वो सारे वह हार्ड वर्क करते हैं, बच्चे साथ हमारे हार्ड वर्क करते हैं और इतनी इनकी प्रैक्टिस हो जाती है कि जब मर्जी इम्तहान हो तो दे परफॉर्म वेल, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। स्टेप के पोजीशन होल्डर्स को इदारे की जानिब से सालाना 50,000 रुपए के स्कॉलरशिप्स भी दिए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। अब कुछ बात करें डेंगू के हवाले से और आपको बताएं कि डेंगू के हमलों में मज़ीद शिद्दत सामने आई है। लाहौर समेत पंजाब में डेंगू मरीजों की तादाद में भी इजाफा होने लगा है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 45 नए मरीज सामने आए हैं। डेंगू मच्छर के हमले थम ना सके। एक रोज में शहर से डेंगू के मजीद 45 मरीज रिपोर्ट। रवां साल लाहौर में डेंगू के 1057 कन्फर्म मरीज दाखिल हुए। 24 घंटों के दौरान सूबे में 104 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। पंजाब के तमाम अजला में डेंगू के 2557 मरीजों में डेंगू का मर्ज पाया गया। सेक्रेटरी हेल्थ अलीजान खान का कहना है कि जिला लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 56 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जबकि पंजाब भर के अस्पतालों में डेंगू के कुल 113 मरीज दाखिल हैं। सेक्रेटरी हेल्थ का मजीद कहना है कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। डेंगू की रोकथाम के लिए महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की आज एंटी करप्शन की अदालत में पेशी। परवेज़ इलाही को रियाला जेल से लाहौर एंटी करप्शन के ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स की टीम ने परवेज़ इलाही का तिब्बी मुआयना भी किया। एंटी करप्शन की टीम परवेज इलाही को अडयाला जेल से लेकर लाहौर पहुंची और एंटी करप्शन के हेडक्वार्टर्स मुंतकिल किया। साबिक वज़ीर आला को एंटी करप्शन ने लाहौर मास्टर प्लान करप्शन केस में गिरफ्तार किया था। परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन में 4 मुकदमा दर्ज हैं। उनमें इख्तियारात से तजावुज, पंजाब असम्बली में मेरिट से हटकर मुलाजमतें देने और दीगर केसेस शामिल हैं। परवेज इलाही को आज लाहौर में एंटी करप्शन की अदालत में पेश किया जाएगा। डॉक्टर्स की टीम ने एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स में परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना किया और जरूरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत की। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अदालती हुक्म के बावजूद चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, डीआईजी ऑपरेशन और एसएसपी ऑपरेशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। जस्टिस मिर्ज़ा वकास तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर कल समाअत करेंगे। परवेज़ इलाही की अहलिया ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज़ इलाही की तमाम केसेस में ज़मानत मंजूर की। नैब हिरासत से बाजियाब करा के चौधरी परवेज़ इलाही को रिहा करवाया गया। अदालत ने पुलिस अफसरान को घर पहुंचाने का हुक्म भी दिया। दोनों पुलिस अफसरान की मौजूदगी में साबिक वज़ीर आला पंजाब को उठाया गया। अदालत डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और डीआईजी ऑपरेशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। तहरीक इंसाफ के साबिक एमपीए असदुल्ला खान की 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत। साबिक एमपीए असदुल्ला खान का सियासी सरगर्मियों से किनारा कशी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 9 मई के वाक़यात से मुल्क की बदनामी हुई। मैं 9 मई के गैर कानूनी गैर अखलाकी इक़दामात की मजम्मत करता हूँ और आज से किसी भी सियासी पार्टी का मैं मेंबर नहीं हूँ और किसी सियासी पार्टी में मैं नहीं हूँ आज से। लाहौर समेत पंजाब के 4 शहरों में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की तैनातियाँ कर दी गई। मोहम्मद अरशद जावेद को लाहौर में जिम्मेदारियाँ दी गईं। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक नोटिफिकेशन सेशन जज मोहम्मद अरशद जावेद को एजाज अहमद बुटर की जगह इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में तैनात किया गया। सेशन जज मलिक एजाज अहमद को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी, सेशन जज जुल्फ़िकार अली को मुल्तान, नताशा सलीम सिपरा को गुजरांवाला तैनात कर दिया गया। चंद हफ्ते कबल लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस तब्दील किए थे। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम खुंडी ने कहा है कि नैब को सियासी मकासद और सियासी जमातों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारी हुकूमत में कोई भी सियासी कैदी मौजूद नहीं था।
पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा कि नैब को सियासी मकासद और सियासी जमातों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिंध में हर सियासी जमात को वेलकम करते हैं। हम भी पंजाब में इलेक्शन अलायंस बनाएंगे, फिर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। कभी नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नैब को पार्टियां तोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम हर सियासी जमात को सिंध में वेलकम करते हैं। वो उनका भी सिंध है, हमारा भी है, पूरा पाकिस्तान किसी का है। उनको आज़ादी है, जिसके साथ भी सियासी इत्तेहाद करना चाहें, कोई पाबंदी तो नहीं है। कोई हमने तो नहीं कहा कि हमारे कॉपी राइट्स हैं। फिर हम भी अपनी पार्टी से यही कहेंगे कि हम भी जो अलायंस बनाएंगे, नए अलायंस बनाएंगे, पंजाब में बनाएंगे, हम KP में बनाएंगे। फिर किसी जमात को मेरे ख्याल में एतराज़ नहीं होना चाहिए। पेट्रोलियम की कीमतों में भी इजाफ़ा हुआ। ये भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम, गरीब अवाम पे ख़ासकर जो बोझ डाला गया है, ये नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं कि गरीब लोगों को रिलीफ देना चाहिए। इस मौके पर नदीम अफजल चंद का कहना था कि CEC में आसिफ अली जरदारी को दीगर सियासी जमातों से राबतों का टास्क दिया गया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आइंदा चंद रोज लाहौर में कयाम करेंगे। नदीम अफजल चंद का मजीद कहना था कि हमें ना सैफुर रहमान वाला एहतसाब मंजूर है, न जावेद इकबाल का। साबिक एतहादी हमारे हुकूमती एतहादी हो सकते हैं, नजरियाती नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। पार्टी के देरीना रहनुमाओं और कारकुनों के घर गए मरहूमीन के लिए फातिहा खानी और बीमारों की तीमारदारी की। बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मसरूफियात। डिफेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन लाहौर की जनरल सेक्रेटरी सोनिया खान न्याजी की रिहाइशगाह पर उनकी वालदा बेगम शमीम खान न्याजी के इंतकाल पर ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मरहुमा बेगम शमीम खान न्याजी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ तारीख के सुनहरी हरफों से लिखे जाने के काबिल हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुलबर्ग में हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन से उनके साहबजादे नदीम मोहिउद्दीन के इंतकाल पर ताज़ियत और मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बशीर रियाज की रिहाइशगाह पर उनकी अयादत के लिए पहुंचे, मजाज पुरसी की, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर भी इस मौका पर मौजूद थीं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। पीपल्स पार्टी ने लाहौर में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। इन्हें हल्का 127 में तकरीब हलफ बर्दारी मुनक्किद की गई। PP रहनुमाओं का कहना था कि अवाम शदीद मसाइल से दोचार हैं, इलेक्शन ही हल है और हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार, इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। MA 127 में 4 यूनियन काउंसिलों के अहदेदारों की तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्किद हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MA 127 की इंतखाबी अहदेदार की हैसियत से इस बात का हलफ उठाता हूँ कि मैं कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात के दौरान पीपल्स पार्टी की तरफ से दी गई जिम्मेदारियाँ अपनी भरपूर सलाहियतों के मुताबिक पूरी करूँगा। इस मौके पर रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी और फैसल मीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। जो इलेक्शन से भागना चाहते हैं अवाम उन्हें जानते हैं। हनीफ अब्बासी के बयान पर नून लीगी कायदीन फौरी एक्शन लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ये कहते आए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहती है, और आज इस हल्के के अंदर जब इस तरह की मैं एक्टिविटी देखती हूँ तो ये उन लोगों के लिए एक सबक है जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। आज जो हनीफ अब्बासी साहब ने गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा जी कि भुट्टो जिंदा नहीं है। मैं हनीफ अब्बासी को ये बताना चाहूंगा कि भुट्टो जिंदा है और भुट्टो ता क़यामत जिंदा रहेगा। हनीफ अब्बासी को पार्टी से मुअत्तल करो। सोशल मीडिया इंचार्ज कासिम अली गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजदूर की जमात है, गरीबों को रिलीफ देने वाली जमात है। कैमरामैन फैसल के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लिबर्टी में पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा और तोसीही मनसूबे का इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी ने मिसाक मरकज़, वेटिंग रूम और काउंटर समेत मुख्तलिफ शोबों का भी जायजा लिया।
تفصیلات کے مطابق نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ صوبہ بھر میں 2.25 کروڑ افراد پولیس خدمت مراکز سے استفادہ کر چکے ہیں۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ کرائم کے علاوہ پولیس کے تمام معاملات یہاں حل ہوں گے۔ پولیس اہلکاروں کو سہولیات دی جا رہی ہیں۔ پہلی بار ہفتہ وار چھٹی اور ریسٹ دیا گیا۔ پولیس خدمت مرکز میں کاؤنٹرز کی تعداد کو 30 تک بڑھا دیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری، انسپکٹر جنرل پولیس، سی سی پی او لاہور، سی ٹی او اور دیگر متعلقہ حکام موقع پر موجود تھے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن کا کہنا ہے کہ رنگ روڈ سدرن لوپ 3 کی تکمیل سے عوام کو آمد و رفت کی بہترین سہولتیں ملیں گی۔ 12 سال کے طویل عرصے کے بعد اس منصوبے کا آغاز کیا گیا۔ ملتان روڈ اور تھوکر نیاز بیگ پر ٹریفک کا لوڈ کم ہوگا۔ لاہور کی ٹریفک بہترین طریقے سے ریگولیٹ ہو سکے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ 3 پروجیکٹ کا دورہ، گرینڈ مسجد سے اڈا پلاٹ تک منصوبے کے ارتھ ورک کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کی ضروری مشینری لگا کر ارتھ ورک کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ پروجیکٹ کی مقررہ مدت میں تکمیل کے حوالے سے بھی متعلقہ حکام کو ہدایات جاری۔ محسن نقوی نے کہا، رنگ روڈ سدرن لوپ 3 کی تکمیل سے عوام کو آمد و رفت کی بہترین سہولتیں ملیں گی۔ جب رنگ روڈ بن جائے گی پورے شہر کی تقدیریں اس ٹائم بدلتی، جب آپ کی پوری رنگ روڈ کمپلیٹ ہوتی ہے تو اگر آپ ملتان سے آ رہے ہیں تو پورا شہر کے اندر ٹریفک آتی تھی اور اس کے بعد وہ گزر کے جاتی تھی۔ ابھی یہ ساری کی ساری ٹریفک ادھر ڈائیورٹ ہوئے گی اور لاہور کے باہر نکل جائے گی۔ یہ ایک تو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ محسن نقوی نے مزید کہا کہ میٹرو اورنج لائن پر طلبہ کو ہم نے فری سفر کی سہولت دی ہے۔ گجومتا اسٹیشن سے پرائیویٹ سیکٹر اپنی بسیں لنک کرے، حکومت نہیں کر سکتی۔ پیٹرول کی زیادہ قیمت کے باعث ہر بندہ متبادل طریقے سوچ رہا ہے۔ جو ہم نے پلان تھوڑا سا بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر لیٹ سے کہ گجومتو کا اسٹیشن ہے تو اس کے ساتھ بسیں لنک اپ ہونی چاہیے اور وہ پرائیویٹ سیکٹر اپنی بسیں کرے۔ گورنمنٹ تو ساری بسیں نہیں چلا سکتی، تو انہوں نے کہا ہے وہ ہوپفلی اگلے 10 دن میں کوئی پلان بنا کے لائیں گے، تو ہم کوشش کریں گے میکسیمم امپلیمنٹ کے۔ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اتنی زیادہ فیول پرائز کے ساتھ چاہے موٹر سائیکل والا ہے چاہے گاڑی والا ہے، ہر بندہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ کس طریقے سے اس کو آلٹرنیٹ سولوشن نکالیں۔ سیکریٹری تعمیرات و مواصلات اور FW کے حکام نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو رنگ روڈ سدرن 3 پروجیکٹ کے بارے میں بریفنگ دی۔ چیئرمین رنگ روڈ اتھارٹی اور متعلقہ افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سابق SHO شارجہ کا منشیات فروشوں کے سہولت کار ہونے کا ڈراپ سین۔ DIG انویسٹیگیشن عمران کشور کی انکوائری میں صغیر مطلع منشیات فروشوں کا سہولت کار ثابت ہو گیا۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق بھاری رشوت لے کر صغیر مطلع نے منشیات فروشوں کی سہولت کاری کی۔ پولیس نے صغیر مطلع سے رشوت میں لی گئی 50 لاکھ روپے سے زائد کی رقم برآمد کر لی۔ سب انسپکٹر صغیر مطلع کو DIG انویسٹیگیشن نے اپنی انکوائری میں مکمل گنہگار لکھ دیا۔ صغیر مطلع کو نوکری سے برخاست کرنے کی سزا دے دی گئی۔ پولیس کی مدعیت میں اینٹی کرپشن میں مقدمہ بھی درج کیا گیا۔ صغیر مطلع کا کار خاص مصطفیٰ ابھی تک مفرور ہے۔ اس کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے۔ دوہرے قتل کے بعد منزل سے غائب ہونے والے ملزم گرفتار۔ ملزمان نے میاں بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ SP CIA نارتھ فرقان بلال کی پریس کانفرنس۔ انہوں نے بتایا کہ CIA کیڈ نے تھانہ ہیر کے علاقے میں قتل ہونے والے ندیم اور اس کی بیوی مختارہ بی بی کے قاتل گرفتار کر لیے ہیں۔ ملزمان میں امجد خان اور گوہر عرف ملنگی شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے مقتولین کے موبائل اور موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ ندیم اور اس کی بیوی کو قتل کر کے جہاں پہ وہ رہ رہے تھے فارم ہاؤسز پہ، اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ باڈیوں کو دفنا دیا تھا۔ وہ باڈیاں بھی ریکور ہو گئی، اب DNA کی رپورٹ کے لیے گئی بھی ہے، اور جو مسنگ پرسن والا یہ جو کیس چل رہا تھا وہ الحمدللہ بڑی محنت سے انہوں نے سالو کر لیا۔ بحریہ ٹاؤن میں جیولر کی دکان کے تالے توڑ کر 5 کروڑ روپے چوری کرنے والا ملزم بھی پکڑا گیا۔ CIA کیڈ نے ملزم علی حسن کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سے مال مسروقہ اور نقدی برآمد کر لی گئی ہے۔ ملزم عرصہ دراز سے اشتہاری تھا۔ بحریہ ٹاؤن میں واردات ہوئی جس میں ایک جیولر کی شاپ سے تقریباً 3.5 کروڑ کی قریب مالیت کا جو ہے وہ سونا اور کچھ رقم ملا کے گئی ہوئی تھی۔ اس میں سارے کا سارا سونا اور 100% ریکوری کے ساتھ ہم نے جو کیش تھا اور گولڈ تھا وہ سارا ریکور کر لیا، اور تقریباً 3.5 کروڑ کے قریب جو ہے اس ساری کی ساری ریکوری ہو گئی ہے۔ SP CIA نے مزید کہا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ پروسیکیوشن کی مدد سے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ انٹر کالجز اسپورٹس مقابلوں کے نامناسب انتظامات پر پرنسپل اسلامک گریجویٹ کالج ریلوے روڈ کو شو کاز نوٹس جاری۔ کھلاڑیوں کو ٹھنڈا پانی نہیں دیا گیا، بچھانے کے لیے گندی دریاں پکڑا دی گئیں۔
تفصیلات کے مطابق ڈائریکٹر کالجز لاہور کے جاری کردہ شوکوز نوٹس میں کہا گیا کہ انٹر کالجیٹ سپورٹس مقابلوں میں شریک کھلاڑیوں کی رہائش کا اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں بندوبست تھا، مگر کالج انتظامیہ نے انہیں ٹھنڈا پانی فراہم نہیں کیا۔ کمروں میں روشنی کا بھی بندوبست نہیں تھا اور کمرے بھی نامناسب تھے۔ نوٹس میں پرنسپل سے کہا گیا کہ وہ 1 دن کے اندر شوکوز نوٹس کا جواب جمع کروائیں۔ پاک جرمن بزنس ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے پیاف کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔ پیاف کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا بھی اظہار کیا۔ صدر رانا ندیم اصغر کی قیادت میں پی جی بی اے کے رہنماؤں کی پیاف آفس آمد، چیئرمین فہیم الرحمان سہگل، وائس چیئرمین طاہر منظور چودھری سے ملاقات، عامر رفیق، میاں انجم نثار، ظفر محمود چودھری اور عدنان خالد بٹ بھی ملاقات میں موجود تھے۔ پیاف کے چیئرمین فہیم الرحمان سہگل کا کہنا تھا کہ پیاف لاہور چیمبر بلکہ تاجر برادری کی سیاست میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ پاک جرمن بزنس ایسوسی ایشن نے پیاف کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ پیاف ہی وہ واحد جماعت ہے جو بزنس کمیونٹی کے ایشوز کو صحیح طریقے سے نہ صرف ریزالو کر سکتی ہے بلکہ اس کو ریزالو کرنے کے لیے ان کے پاس پوری ایشوز پہ دسترس ہے، اور اسی وجہ سے یہ لوگ پریفر کرتے ہیں اور ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے۔ پاک جرمن بزنس ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پیاف نے ہمیشہ کاروباری برادری کے مسائل کو سنجیدگی سے اٹھایا اور انہیں حل کیا ہے۔ ہم ان کے ساتھ مل کر چلیں گے۔ پنجاب میں کالجز کے بعد اسکولوں میں سینئر اساتذہ کی بھرتیوں کا فیصلہ کر لیا گیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن صوبے بھر کے اسکولوں میں ہیڈ ماسٹرز، ڈپٹی ہیڈ ماسٹرز، ڈپٹی ڈی او اور سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی سیٹوں پر بھرتیاں کرے گا۔ ایجوکیشن اتھارٹیز کو کہا گیا کہ ورکنگ پرمٹ اور ڈائریکٹر سلیکشن کے تحت آنے والے اساتذہ اور سیٹوں کا ریکارڈ 3 روز کے اندر بھجوایا جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اساتذہ اور افسروں کی 10,000 سے زیادہ مستقل سیٹیں خالی پڑی ہیں۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے آخرکار 7 ڈویژن میں مستقل ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کا تقرر کر دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لاہور شہزاد منور کو سیالکوٹ بھجوا دیا گیا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق اسسٹنٹ پروفیسر احمد رؤف کو ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ملتان تعینات کیا گیا۔ محمد شرجیل شریف ڈپٹی ڈائریکٹر لودھرا، جبکہ ماجد حیات ڈپٹی ڈائریکٹر راجنپور اور اسسٹنٹ پروفیسر محمد کثیر جمیل دانش ڈپٹی ڈائریکٹر کالج بہاولپور ہوں گے۔ رابعہ اختر کو ڈپٹی ڈائریکٹر کالج ساہیوال، عزیز اللہ کو ڈپٹی ڈائریکٹر میاں والی، جبکہ نواب خان کو ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز چکوال لگا دیا گیا۔ شہریوں کو عالمی معیار کی تفریحی سہولتیں فراہم کرنے کا پلان نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور چڑیا گھر اور سفاری پارک کے اپ گریڈیشن منصوبے کی منظوری دے دی۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ لاہور اور چڑیا گھر اور سفاری پارک کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق اپ گریڈ کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس لاہور چڑیا گھر اور سفاری پارک کی اپ گریڈیشن کے پلان پر بریفنگ دی گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ نے دونوں منصوبوں کی منظوری دے دی۔ لاہور چڑیا گھر اور سفاری پارک میں نئے جانور اور پرندے لائے جائیں گے۔ پانڈا، دریائی گھوڑا، گینڈا، افریقن کبوتر اور کالے جگوار کا چڑیا گھر میں اضافہ کیا جائے گا۔ پوما، مارخور سمیت دیگر جانور اور پرندے بھی چڑیا گھر کی رونق میں اضافہ کریں گے۔ اژدہا اور سانپ کی نئی اقسام بھی لاہور چڑیا گھر میں لائی جائیں گی۔ سفاری پارک میں ہاتھی، گینڈا، زرافہ، زیبرا، شتر مرغ اور ہرن کی مختلف اقسام کا اضافہ کیا جائے گا۔ لاہور چڑیا گھر اور سفاری پارک کے ایکویریم میں 142 اقسام کی سمندری حیات بھی رکھی جائیں گی۔ جانوروں کے عالمی معیار کے پنجرے بنائے جائیں گے۔ ڈائریکٹر لاہور چڑیا گھر عظیم ظفر کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے موجودہ جانوروں کی جوڑیوں کو مکمل کیا جائے گا اور نئی نسل کے جانور لائے جائیں گے۔ چڑیا گھر کے ماحول کو بھی بہتر کیا جائے گا تاکہ شہریوں اور جانوروں کے درمیان دوستانہ ماحول بن سکے۔ ہم بہت سارے جانور جو ہیں، نئے جانور جو پہلے کے زو میں موجود نہیں رہے، ان کو ہم لائیں گے انشاءاللہ، جس میں سب سے پہلے فوکس تو یہ ہے کہ جو ہمارے اینیملز آلریڈی موجود ہیں ان کی پیئرنگ کمپلیٹ کی جائے، اور سیکنڈ یہ ہے کہ نیو انٹریز جو ہے، نیو ورائٹی جو ہے وہ بھی ایڈ کی جائے۔ سفاری پارک میں افریقن زو، ڈیزرٹ اور سالٹ رینج بنائے جائیں گے۔ نائٹ سفاری بھی شروع کی جائے گی۔ شہری سفاری پارک میں بنائے گئے خصوصی ہٹ میں قیام بھی کر سکیں گے۔ محسن نقوی کی لاہور چڑیا گھر اور سفاری پارک میں ای ٹکٹنگ سسٹم متعارف کروانے کی ہدایت۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ لاہور چڑیا گھر اور سفاری پارک کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق اپ گریڈ کیا جائے گا۔ محکمہ بلدیات ماحولیاتی آلودگی سے نمٹنے کے لیے متحرک ہو گیا۔ کوڑا کرکٹ جلانے والے 237 افراد کے خلاف مقدمات درج ہیں۔ تجاوزات
قائم کرنے والے 110 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سیکرٹری بلدیات ڈاکٹر ارشاد احمد کا کہنا ہے کہ کوڑا کرکٹ اور فصلوں کی باقیات کو جلانے والوں کو 35 لاکھ سے زائد جرمانہ کیا جائے گا۔ تجاوزات کرنے والوں کو بھی 1 کروڑ 44 لاکھ سے زائد جرمانہ کیا گیا۔ فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے 2 لاکھ سے زائد پودے لگا دیے ہیں۔ ریت اور مٹی کی ٹرالیوں کو ترپال سے ڈھانپے بغیر روڈ پر لانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایکسپو سینٹر لاہور میں 3 روزہ انٹرنیشنل پولٹری ایکسپو 20 ستمبر سے شروع ہوگی۔ نمائش میں 300 سے زائد سٹالز لگائے جائیں گے۔ لاہور پریس کلب میں پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے ممبران کی پریس کانفرنس۔ چیف آرگنائزر پولٹری ایکسپو عبدالحی مہتا کا کہنا تھا پولٹری ایکسپو 21 سے 23 ستمبر تک جوہر ٹاؤن سینٹر کے تینوں ہالز میں منعقد ہوگی۔ نمائش میں 300 غیر ملکی شرکاء، صنعت مرغابانی سے منسلک 6000 کاروباری افراد اور طلبہ بھی شرکت کریں گے۔ اس سال یہ سپٹمبر کے اندر، اسی مہینے میں 21، 22 اور 23 تاریخ کو یہ جو ہے وہ ایگزیبیشن جو ہے وہ یہاں پر ہو رہی ہے۔ جو رجسٹرڈ ہمارے پاس پارٹیسپینٹس ہیں اس دفعہ وہ 5 سے 6 ہزار کے قریب رجسٹرڈ لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے اس کانفرنس کو آ کے وزٹ کرنا ہے۔ ویسے چونکہ اس کا داخلہ جو ہے وہ فری ہوتا ہے تو اس میں کم از کم کچھ روزانہ 25 سے 30 ہزار لوگ وہاں پہ آتے ہیں۔ پولٹری ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ نمائش کے شرکاء کو ایک چھت کے نیچے پولٹری کے مسائل کا حل مل جائے گا۔ نمائش میں 20 سے زائد طلبہ ریسرچ ورک پیش کریں گے۔ پولٹری ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ نمائش میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان مہمان خصوصی ہوں گے۔ کیمرہ مین مبین کے ساتھ مبین حیدر، لاہور نیوز۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے مختلف اجلاسوں کی صدارت کی۔ اجلاسوں میں اہم فیصلے بھی کیے گئے۔ کمشنر لاہور نے شہر میں بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ داخل ہونے والی گاڑیوں کو بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت انسداد اسموگ اور ڈینگی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بغیر ایمیشن کنٹرول سسٹم والی صنعتیں اور بغیر زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بھٹے بند کرنے کی ہدایت کی گئی۔ محمد علی رندھاوا کا کہنا ہے کہ فصلوں کی باقیات کوڑا کرکٹ جلانے پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کمشنر لاہور نے کارپوریشن کو سکولز، ہسپتالوں کے باہر تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے اور غیر قانونی بلڈنگز کی نشاندہی کے لیے موبائل ایپ بنانے کی ہدایت بھی کی۔ کمشنر نے لاہور برج کے نیچے پارکنگ سپیس بڑھانے اور موٹر سائیکلوں کو جگہ دینے، جبکہ LDA اور ٹیپا کو چلڈرن ہسپتال کے گرد ٹریفک روانی کے لیے ماسٹر پلان بنانے کے احکامات بھی جاری کیے۔ شہر میں پارکنگ مسائل جوں کے توں، سینکڑوں پارکنگ سائٹس پر اوور چارجنگ دھڑلے سے جاری ہے۔ دوسری طرف غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز نے شہر کا حسن بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ سیکرٹری بلدیات پنجاب نے پارکنگ کمپنی میں کرپشن پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ ٹوکن قیمت میں زائد فیس وصولی کی شکایات کے باوجود پارکنگ کمپنی کے افسران سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں۔ سیکرٹری بلدیات ڈاکٹر ارشاد احمد کا کہنا ہے کہ پارکنگ کمپنی سفید ہاتھی ثابت ہوئی ہے۔ افسران غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ کے خلاف کریک ڈاؤن کریں۔ گورنر ہاؤس کی دیوار کے ساتھ گزرنے والی شاہراہ اداروں کے لیے سرد جنگ کی نظر ہو گئی۔ واسا اور MCL کے تنازع نے کشمیر روڈ کو مسئلہ کشمیر بنا دیا۔ کئی بار چیک جاری ہوئے مگر سڑک کی تعمیر التوا کا شکار ہے۔ کئی برس گزر گئے، انتہائی اہم شاہراہ کشمیر روڈ تکمیل کی منتظر ہے۔ کشمیر روڈ کی تعمیر اداروں کی سرد جنگ کی نظر ہو گئی۔ سڑک کی تعمیر سے متعلق اداروں کی ناقص کارکردگی کی دستاویز لاہور نیوز سامنے لے آیا۔ جون 2021 سے ستمبر 2023 تک کشمیر روڈ بحالی کی فائل دفاتر میں شٹل کاک بن کر رہ گئی۔ واسا اور MCL کے درمیان ڈیڈ لاک کے باعث کشمیر روڈ کی مرمت نہ ہو سکی۔ واسا کی جانب سے 24 جون 2021 کو کشمیر روڈ کی مرمت سے متعلق پہلا لیٹر لکھا گیا۔ جون 2021 میں ہی سڑک کی مرمت کے لیے 1 کروڑ روپے MCL کو جمع کروائے گئے۔ پہلا چیک جاری ہونے کے بعد سڑک کی مرمت سے متعلق 1.5 سال خاموشی رہی۔ سڑک کی بروقت تعمیر اور مرمت نہ ہونے سے لاگت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ جنوری 2023 میں واسا نے MCL کو مزید 43 لاکھ روپے جمع کروائے۔ واسا نے 29 مارچ 2023 کو چیف میٹروپولیٹن آفیسر MCL کو مراسلہ لکھا، جس میں MCL کو کشمیر روڈ کی تعمیر مکمل کرنے کی استدعا کی گئی۔ واسا نے 8 اپریل 2023 کو ایک بار پھر سڑک کی تعمیر کی استدعا کی۔ بار بار مراسلوں کے باوجود کشمیر روڈ کی جانب کسی نے کوئی توجہ ہی نہ دی۔
लाहौर रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी का अल्लाह ही हाफिज। सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजामात, CCTV कैमरे और लगेज स्कैनर खराब। निशानदही के बावजूद सिक्योरिटी आलात ठीक ना करवाए जा सके। रेलवे लाहौर डिवीजन इंतजामिया की मुबैना गफलत। लाहौर रेलवे स्टेशन पर इंतहाई नाकिस सिक्योरिटी इंतजामात, CCTV कैमरे और लगेज स्कैनर कई बरसों से खराब हैं। रेलवे इंतजामिया और पुलिस सिक्योरिटी आलात को ठीक कराने से कासिर है। जराये के मुताबिक लाहौर रेलवे स्टेशन पर 47 CCTV कैमरे और 3 लगेज स्कैनर नस्ब हैं। 40 से जायद CCTV कैमरे खराब हैं, जबकि 2 लगेज स्कैनर भी जवाब दे चुके हैं। निशानदही के बावजूद ताहाल CCTV कैमरों को फाल नहीं किया जा सका। खराब कैमरे मुसाफिरों के लिए वबाल जान बन गए। सामान गुम या चोरी होने पर रेलवे पुलिस को कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता। SP रेलवे पुलिस लाहौर डिवीजन राना इफ्तिखार का कहना है कि लाहौर रेलवे स्टेशन पर 62 जदीद कैमरे नस्ब किए जाएंगे। डिविजनल सुपरिटेंडेंट लाहौर को सूरत हाल से आगाह कर दिया है।